نیوزی لینڈ نے کورونا کو کیوں اور کیسے شکست دی اور ہم ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے خان صاحب کے بیانات۔ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کیا ہے ہمارے وزیر اعظم کی، اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے اس پر قابو کیسے پایا، نمبر گیم اور پلان آف ایکشن تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا خان صاحب کے یہ دو بیانات دیکھیں۔ آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا، چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، ہم جتنا مرضی کہتے ہیں، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے، عام لوگ اس کو۔ تو مارچ میں کورونا جو کہ عالمی وبا تھی، وہ ہمارے وزیر اعظم کے نزدیک ایک فلو تھا، اور جب عوام ڈر رہے تھے تب خان صاحب نے کہا کہ یہ کچھ نہیں، بس ایک فلو ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے جون میں پھر یو ٹرن لیا اور جو عوام کو خود سمجھایا کہ یہ فلو ہے، اور عوام نے بے احتیاطی کے ذریعے اس فلو کو خوب بڑھ چڑھ کر پھیلا بھی دیا اور 1 لاکھ سے زائد کیسز ہو گئے، تو میرے خان نے آ کے عوام کو جھاڑ پلا دی، کہا کہ لوگ بات نہیں سن رہے، سمجھ نہیں رہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فلو ہے۔ ارے خان صاحب، آپ کے کس بیان کو سنجیدہ مانیں؟ خیر، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے فلو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن مکسڈ سگنلز والے خان نے فروری 26 سے جون تک 1 لاکھ کیسز کروا دیے ہیں، اور اسے وبا اور مسئلہ سمجھنے والی جسنڈا آرڈن نے شکست دے دی ہے۔ اب ذرا ہماری اور نیوزی لینڈ کی کورونا پالیسی کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ یہ فرق وبا کے دنوں میں رد عمل کا ہے۔ نیوزی لینڈ وائرس کو ختم کرنے کے لیے کامیاب حکمت عملی پر عمل پیرا رہا، جس میں لاک ڈاؤن جیسی سخت پابندیاں شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ میں کورونا کا پہلا کیس 28 فروری کو سامنے آیا۔ پاکستان میں پہلا کیس 26 فروری کو، یعنی 2 دن پہلے رپورٹ ہوا۔ پاکستان نے 22 مارچ سے لاک ڈاؤن لگایا اور نیوزی لینڈ نے 25 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ جب نیوزی لینڈ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اس وقت نیوزی لینڈ میں کورونا کے ٹوٹل 205 مریض تھے، لیکن جب پاکستان نے لاک ڈاؤن لگایا تو ہمارے ہاں 784 پازیٹیو کیسز تھے۔ اور یہ لاک ڈاؤن سب سے پہلے مراد علی شاہ کی سندھ حکومت نے لگایا، اور باقی صوبوں نے کچھ تاخیر سے اس حکمت عملی کو اپنایا، اور جو لاک ڈاؤن ہوا وہ بھی کیا ہی لاک ڈاؤن تھا، سب تو چلتا رہا۔ جبکہ نیوزی لینڈ میں ہوئے لاک ڈاؤن میں پرندہ تک پر مار نہیں سکتا تھا۔ یہ تھا لاک ڈاؤن، یہی وہ لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے شہریوں کی جان بچ گئی۔ کورونا سے لڑنے کے لیے نیوزی لینڈ نے اپنی صلاحیت کو بڑھایا۔ اس میں آئی سی یو میں بیڈز کی تعداد اور خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان، اور اس میں بھی پھر خصوصاً پی پی ایز جو حفاظتی کٹس تھیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو فراہم کی گئیں۔ جبکہ پاکستان میں آج بھی ڈاکٹرز چیخ چیخ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے حکومت سے سامان کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ نیوزی لینڈ نے فلائٹ آپریشن بھی 27 مارچ کو بند کیا، اور بیرون ممالک سے آنے والوں کو بھی نیوزی لینڈ میں داخل نہ ہونے دیا۔ امیگریشن پروسیس مکمل طور پر شٹ ڈاؤن پر چلا گیا، جبکہ ہم بیرون ممالک سے اپنے شہری بھی واپس لاتے رہے۔ حالانکہ شروع میں جب یہ وبا پھوٹی چین کے شہر ووہان سے، تو چین میں اپنے طالب علم واپس لانے سے ہم نے انکار کر دیا کہ یہاں کورونا پھیلے گا اور وہاں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر تافتان میں زائرین کو کیسے ہینڈل کیا گیا اور کیسے ملک بھر میں لوگ گھومتے پھرتے رہے، یہ وہ واضح فرق ہے حکمت عملی اور ہینڈلنگ کا کہ جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے اور نیوزی لینڈ ہم سے کہیں آگے ہے۔ اب آ جائیں نظام صحت اور آبادی پر۔ پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ، جبکہ نیوزی لینڈ کی آبادی ہے تقریباً 50 لاکھ۔ نیوزی لینڈ چھوٹا ملک ہے، آبادی کم ہے، لیکن وسائل اور نظام صحت پر ان کا خرچ دیکھیے۔ $210 بلین یعنی 20,400 کروڑ کی جی ڈی پی کا 11%، جو 20,000 بلین یعنی 2,027 کروڑ ڈالر بنتا ہے، یہ صرف اور صرف اپنی صحت پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم 22 کروڑ کی آبادی والے ملک، آج تک جو سب سے زیادہ خرچہ ہم نے صحت پر کیا وہ جی ڈی پی کا 2.6%، وہ بھی 2014 میں تاریخ کا سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے، یعنی باقی سالوں میں اس سے بھی کہیں کم خرچ ہوتا رہا ہے صحت پر۔ سادہ انداز میں اگر بات کروں، آپ کو سمجھاؤں، تو نیوزی لینڈ گھر کے 5 لوگوں پر 100 روپے میں سے 11 روپے خرچ کرتا ہے کہ وہ صحت مند رہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی دوا دارو کا بندوبست کیا جائے، جبکہ ہم گھر کے 22 لوگوں کے لیے 100 روپے میں سے
صرف 2.5 روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ یہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے جب ہم پر کورونا کی وبا آئی تو ہم اس سے لڑ نہیں سکے، ڈاکٹرز کو سامان نہیں مل سکا، ہسپتالوں میں بیڈز کی کمی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہاں جو خاتون وزیر اعظم ہے نا وہ کلیئر ہیں، یعنی جسنڈا نے کوئی مکسڈ سگنلز نہیں دیے، اسے فلو کہہ کر لوگوں کو نہ گھبرانے کا مشورہ بھی نہیں دیا، بلکہ عملی اقدامات سے لیڈرشپ کا ثبوت دیا اور کیسز کو 1154 پر ہی روک دیا۔ پورے نیوزی لینڈ میں 28 فروری سے 23 مئی یعنی 3 ماہ سے بھی کم عرصہ ہے کورونا کو نیوزی لینڈ نے شکست دے دی۔ 22 لوگ زندگی ہارے، جبکہ 2 اپریل اور 5 اپریل کو نیوزی لینڈ نے کورونا کیسز کا عروج دیکھا۔ ان 2 دنوں میں 79 کیسز سامنے آئے۔ یہاں ہائیسٹ کیسز ہزاروں میں نہیں گئے کیونکہ وہاں خان نہیں آیا تھا نا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کورونا کے پہلے کیسز 2 دن کے فرق سے رپورٹ ہوئے، 26 فروری 28 فروری۔ لیکن حکومتوں کی پلاننگ سنجیدگی سے دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ سے زائد کیسز ہیں، بلکہ بعض اندازے یہ بتاتے ہیں کہ کیسز کروڑوں میں ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ میں گزشتہ 17 دنوں میں 40,000 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، لیکن کورونا کا ایک بھی کیس پازیٹیو نہیں آیا، بلکہ آخری مریض بھی اپنی آئسولیشن کے دن پورے کرنے کے بعد ہسپتال سے روانہ ہو چکا ہے۔ جبکہ پاکستان میں اندازہ یہ ہے کہ جولائی اور اگست میں یہ وبا عروج پر ہوگی۔ بعض حکومتی وزراء تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جو اندازے اور تخمینے لگائے تھے اس سے کم کیسز آئے ہیں، تو حضور کھینچ کے رکھیے، یہ تخمینہ پورا کیجئے کہ جو آپ نے اندازہ لگایا ہے آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ آج جب ہم آپس میں مخاطب ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو نیوزی لینڈ میں کورونا کا کوئی کیس نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہے، ساری پابندیاں تقریباً ختم ہیں، بس بارڈر بند ہیں، جبکہ ہمارے ہاں سب بند بھی ہے اور کچھ بند بھی نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جب یہ خوشی کی خبر سنائی تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، وہ ہنستے نہیں تھک رہی تھیں، جبکہ نہ پریشان ہونے والے اور نہ گھبرانے والے ہمارے وزیر اعظم روز دربار سجاتے ہیں اور بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ چیف جسٹس تک نے یہ کہہ دیا ہے کہ پریس کانفرنس سے کہاں وبا ختم ہوگی۔ لوگ بھی اب پوچھتے ہیں کہ لاکھ کیسز ہونے پر گھبرانا ہے یا جولائی اگست میں کورونا جب پیک پر آ جائے گا تب گھبرانا ہے، یا تب بھی نہیں گھبرانا۔ تو آپ کو سمجھ آیا کہ کیسے کورونا کو نیوزی لینڈ نے قابو کیا اور ہم کیوں فیل ہو گئے۔ آپ کا بھی اس میں کردار ہے، ہمارا بھی کردار ہے، لیکن سب سے بڑا جس کا کردار ہے اور تاریخ میں جس کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا وہ ہیں ہمارے حکمران، جنہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے۔